انفارم کر دیا ہے. تو یہ سوچ نہیں سکتے اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے میں جتنی ایشوز تھے، اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھی. خیر یہ تو بہت بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے. آپ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا احترام کروں گا. میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے. یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے. اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے. اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. شکریہ صدر زرداری صاحب. اب ہم لندن سے دعوت دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے بھائی محمد شہباز شریف صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم ساجد میر صاحب، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، جناب محسن خان داور صاحب، جناب جمال الدین صاحب، جمال دینی صاحب، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب، نہایت معزز قائدین، محترم شرکائے کانفرنس اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت شکریہ جناب محترم آصف زرداری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں. ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی ہماری باتیں ہوئیں، اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا. میں کانفرنس کے میزبان جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم کیا. میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں. یہ کانفرنس نہایت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں. پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باک فیصلے کریں. اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا
ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی. اور جو ابھی ٹرینڈ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں. میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے. اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے. آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے. دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے. جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے. جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے، انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ بات پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹر سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو. جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے. خواتین و حضرات اور جناب صدر،
جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لا کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا۔ اسے ایک دن تو کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔ یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کارروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا؟ کیا مجرم گرفت میں آ گیا؟ کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات، ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی۔ یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں، یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں، عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے۔ لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا۔ ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम न करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये